بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. گیلانی صاحب, آج آپ کے پاس کوئی بہت ہی ایکسکلوسیو خبر ہے, اسی لیے آپ کے چہرے پہ چمک بھی ہے, اور وہ جو چمک ہے اس کے اثرات مجھے تو بڑے نمایاں نظر آ رہے ہیں. تو میں اپنے دیکھنے والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج کوئی ایسی انفارمیشن لے کر آئے ہیں گیلانی صاحب جو کہ بہت سے دیکھنے والوں کے لیے بڑی ہی امپورٹنٹ ہے. تو پلیز آپ ذرا خود اپنے الفاظ میں بتائیں کہ وہ کون سی ایکسکلوسیو انفارمیشن ہے. آپ نے بہت زیادہ ہائپ کریٹ کر دی ہے. ہائپ نہیں, یہ حقیقت میں بتا اور رہا ہوں. یہ ایکسکلوسیو تقریباً ہر پیشی پہ ہوتی ہے. ایکچولی ناظرین, مہتاز صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آج یعنی کہ اڈیالہ جیل میں ہیئرنگ تھی القادر ٹرسٹ والے کیس کی. تو اس میں چونکہ صحافیوں کو اجازت ہوتی ہے جانے کی, تو ایک دو دفعہ تو پہلے میں نے کوشش کی, میری نہیں جا سکا میں. تو میں بھی اپنے اخبار کے لیے اسٹوری لکھنا چاہ رہا تھا, تو پھر آج مجھے جانے کا موقع ملا پیشی میں, اور عمران خان صاحب سے ملاقات ہو گئی وہاں پہ. تو وہاں پہ جو میڈیا ٹاک ہوئی اس کا ہم حصہ بنے, اور پھر اچھا, پہلے مجھے تھوڑا سا مجھے ایکسپلین کر کے یہ بتائیں, اوور آل ماحول کیسا تھا, عمران خان صاحب کا کانفیڈنس کیسا تھا. ایک پورا انوائرمنٹ کریٹ کریں کہ مجھے تصویر نظر آنی شروع ہو جائے. نہیں, حقیقت میں بتا رہا ہوں, یہ بڑی امپورٹنٹ میں آپ. یہ ایکچولی تو ایک بہت بڑا ایک کمیونٹی ہال ہے, ٹھیک ہے, جس میں انہوں نے کورٹ روم بنایا ہوا ہے. تو ٹھیک ہے, وہاں پہ پہلے شروع میں میڈیا بہت آگے ہوتا تھا, لیکن خان صاحب نے جب بہت زیادہ باتیں کی تو میڈیا کو بہت پیچھے کیبن بنا کے رکھا گیا. ٹھیک ہے, میڈیا بہت اینڈ پہ ہوتا ہے, بڑی دور سے آواز آتی ہے, سنائی جاتی ہے, اونچی بولنا پڑتا ہے. لیکن خان صاحب کافی اگین کانفیڈنٹ تھے, انرجی تھی, اور تھوڑا سا غصہ اور اینگر بھی تھا. شرٹ کون سی پہنی ہوئی تھی؟ شرٹ ان کی میرا خیال ہے پسندیدہ جو ہے وہ بلو شرٹ ہی رہ گئی ہے. اچھا, تو بلو شرٹ, پولو شرٹ پہنی تھی انہوں نے. لیکن اس دفعہ جو انہوں نے ناظرین بات کی ہے اہم, وہ یہ ہے کہ جو ایک تو آپ کو پتہ ہے 2-3 ہیئرنگس میں وہ بار بار اب کہہ چکے ہوئے ہیں کہ جو کچھ آئی ایس آئی کے لوگ ہیں, کرنل اور میجر, وہاں پہ وہ چونکہ سسٹم کو الیجٹلی وہ کہتے ہیں کنٹرول کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کا وہ کہتے ہیں اوپن کیس ٹرائل ہے, یہ اوپن کورٹ ٹرائل ہے, اس میں ان کا نہیں بنتا ہے. تو اس پہ پچھلی ہیئرنگ پہ بھی وہ بولے تھے. تو لیکن آج انہوں نے ناظرین جو سب سے اہم میں بات شیئر کرنا چاہ رہا ہوں, جس کی طرح مہتاز صاحب مجھے اشارہ کر رہے تھے, کہ عمران خان نے ایک دھمکی دی ہے کہ اگر یہ معاملات اس طریقے سے ان کی جو سرویلنس ہے وہ ختم نہ ہوئی تو میں بھوک ہڑتال پہ چلا جاؤں گا جیل کے اندر. ہاں جی, ان کا کہ میں سیریسلی کنسیڈر کر رہا ہوں کہ یہ جو معاملات اس طرح سے چل رہے ہیں میں بھوک ہڑتال پہ چلا جاؤں, اور اس بارے میں بہت جلد اپنی پارٹی کے لوگوں سے بھی مشورہ کروں گا. تو آج انہوں نے یہ ایک انڈیکیشن دے دی ہے بھوک ہڑتال کی. دوسرا انڈیکیشن انہوں نے ایک جو دلچسپ بات تھی کہ اخراج تحسین پیش کیا انہوں نے آج حیران کن طور پہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کو. انہوں نے کہا جی کہ میں تو عاصم منیر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں ایک طرح سے کہ انہوں نے یہ جو 2 پارٹیاں ہیں ان کی سیاسی مخالفین, وہ ان کو حکومت دے کے تو ان کا سیاسی جنازہ نکال دیا. جو صورتحال ہے آئی ایم ایف کے بجٹ کے بعد, اور جو بجلی کے بلوں کی صورتحال ہے, جو انفلیشن کی صورتحال ہے, اس میں تو آبویسلی وہ جو دونوں رولنگ پولیٹیکل پارٹیز ہیں بڑی, وہ بیک فٹ پہ ہیں. تو اس پہ انہوں نے ایک ویسے تھوڑا سا ایک گیم کی, لیکن ابھی ڈٹرمنٹ نظر آتے ہیں وہ. اور ایک جو اہم ان سے سوال کیا گیا تھا مذاکرات کے حوالے سے تھا کہ آپ کیوں نہیں بات کرتے, جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا باقی جو جماعتیں ہیں ان سے بات کریں. تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ بات کرنے کا جو اصل چیز تھی, وقت تھا, وہ ان لوگوں کے پاس بھی 8 فروری تھا کہ جب انتخابات کے نتائج آئے تھے تو وہ آتے, بات کرتے, اور ہم سسٹم کو آگے لے کے چلتے. اب ان کی ایک ہی ڈیمانڈ ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ملک نے آگے چلنا ہے ان کی نظر میں تو سیریس انداز میں ٹرانسپیرنٹ, فری اینڈ فیئر الیکشنز کال کیے جائیں, اور اس دوبارہ کے بعد الیکشنز کی مطالبہ کر ہاں رہے ہیں. جی دوبارہ انتخابات ہوں اور حکومت انہیں دی جائے, جو پارٹی آئے, اور اس کے بعد سسٹم کو صحیح طریقے سے چلایا جائے. اچھا, مجھے یہ بتائیں, یہ ہیئرنگ کتنی دیر کی ہوئی, یہ اور کیا صحافیوں سے ان کو ٹاک کرنے کی اجازت ملی, یا آپ لوگوں نے ان سے کوئی بات چیت بھی کی؟ جی یہ بات چیت ہی ہے ان سے. یوزلی جو نارمل طریقہ ہوتا ہے کہ وہ خود آتے ہیں جب کورٹ پروسیڈنگس میں, تو وہ خود ہی بولنا شروع ہو جاتے ہیں فاصلے پہ, سامنے وہ ونڈو کے سامنے جو میڈیا کی بنی ہے وہاں آ کے وہ بات چیت شروع کر دیتے ہیں, اور اسی دوران پھر میڈیا والے سوالات بھی کرتے ہیں. زیادہ تر یہ سوالات ہی تھے. پھر آج انہوں نے جج کو پوائنٹ آؤٹ بھی کیا, اور انہوں نے کہا کہ یہ اتنی دور میڈیا کو اب اٹھاتے ہیں, آواز ہی نہیں جاتی, اونچی بولنا پڑتا ہے. پھر وہ پہلے ایک صحافی گئے, پھر اس کے بعد باقی صحافیوں کو بھی آگے
कोर्ट का जो रोस्टर है उसके पास वो ला कितनी देर आप लोगों की तो टॉक बात रही? की है। ये तो केस के दौरान ये चलती रहती हैं मुख्तलिफ चीज़ें, बीच में वो मीडिया टॉक शुरू कर लेते हैं, मीनवाइल प्रोसीडिंग्स अपनी जगह पे चल रही होती हैं। उधर एक जो फैमिली का कैबिन है उसमें इमरान खान और बुशरा बीबी कभी वक्तन फ़क्तन अपने अजीज़ों वकारब से बातचीत करते रहते हैं। ये चलता रहता है। गवाहान पे डिपेंड करता है कि कितनी कोर्ट प्रोसीडिंग्स लंबी होंगी। अभी जो ये नैब का केस है अलकादर ट्रस्ट का, उसमें जो स्ट्रेटजी नज़र आ रही है वो चूँकि 49 के करीब आज पता चला विटनेसेस हैं, ठीक है, और उसमें से 30 के करीब गवाहान जो है वो पूरे कर लिए गए हैं। अब 19 अभी भी रहते 19 हैं, रहते हैं। लेकिन वो 3-3 4-4 करके अब बुला रहे हैं। लगता तो है अगली कि 3-4 हेयरिंग्स के बाद आप समझते हैं कि मतलब 3-4 नहीं, conclusion आप की कह रहे तरफ? कि 7-8-10 हेयरिंग्स के बाद अभी फिर आर्गूमेंट्स होंगे, फिर वो काउंटर आर्गूमेंट्स होंगे, फिर वो फैसला रिजर्व हो जाएगा। क्योंकि अब उस तरह की देखें अर्जेंसी नहीं है। एक अर्जेंसी जो हमें इलेक्शन से पहले नज़र आई थी, ठीक है। 8 फरवरी से पहले, वो जो यकदम एक हफ्ते में 3-4 सजाएं दी गई थी, उसका तो एक बहुत सारे लोगों का अच्छा, दस्तर है कि एक मुझे political थोड़ा सा motive था। सवाल भी करने दें। जी। सवाल मुझे ये करने दें कि पॉलिटिकली पीटीआई के अंदर जो ये है कि मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं जी, उनके बारे में, और जो फ्यूचर की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है इमरान खान साहब की, उसके बारे में क्या सवालात हुए और उनके क्या जवाब? और देखिए ग्रुपिंग का बार बार सवाल हो रहा है। हमने पहले भी एक प्रोग्राम इस पे किया था, उस पे मैं आपको ये बताता हूँ कि एक अच्छी बात जो हमारे लिए है कि जो मुकालमा टीवी पे हम आपस में बातचीत करते हैं पीटीआई की ग्रुपिंग के हवाले से, और जो पिछले प्रोग्राम में हमने की थी उसको ऑलमोस्ट एंडोर्स किया इमरान खान ने अपनी टॉक में। अच्छा, बार बार जब ग्रुपिंग के क्वेश्चन हुए तो उनका यही जवाब था कि मैं तो यहाँ पे बंद बैठा हूँ, मुझे तो ये भी नहीं पता मेरी पार्टी से कौन जीता कौन हारा, सिलेक्टिव लोगों को मुझे मिलने की इजाज़त दी जाती है। पीस ऑफ पेपर उनका कहना है कि मेरे पास इवन कि नहीं आ सकता, और इसलिए मैं कैसे इन चीज़ों को इस तरीके पे यहाँ पे बैठ के रिजॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है। इवन कि फ्यूचर स्ट्रेटजी के बारे उन्होंने में कहा जी कि मैंने ग्रुपिंग के भी जो मुख्तलिफ ग्रुप थे उनको भी मैंने बुलाया, और यहाँ पे उनको अंदर आने की इजाज़त ही नहीं दी गई, और 3-3 घंटे बाहर बैठ के वो इंतज़ार करके चले फ्यूचर स्ट्रेटजी। गए। उस पर आते हैं, ये बात जो आपने पूछी थी ये हम बार बार कर चुके हुए हैं कि क्यों पोलिटिसाइज़ किया जा रहा है, प्रोपेगेट किया जा रहा है पीटीआई की ग्रुपिंग को। वो हमने उसकी वजह ये बताई थी कि वो स्कैटर्ड इसलिए हैं कि ज़ाहिर है उनका लीडर अंदर है और उसको पता ही नहीं, उसके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं पूरी जा रही, कोई ओपन फ्रीडम ही नहीं है, उसका फ़ायदा उठाया जा रहा है। ये चीज़ तो कंफर्म हो गई। फ्यूचर स्ट्रेटजी में भी उन्होंने कहा है कि इंशाल्लाह पार्टी मुत्तहिद होगी, बल्कि उन्होंने कहा है कि कोई ऐसी ग्रुपिंग नहीं है पार्टी में। एक और चीज़ जिसकी तरफ हम कह रहे थे फवाद चौधरी और ये लोग, इस चीज़ को भी उन्होंने बाय द वे एंडोर्स किया। हमारी इस एनालिसिस को मैं अगर अप्रिशिएट करता हूँ आपके इस फोरम को, फिर जिस पे हम बैठ के बात करते हैं करें कि हमने कैटेगराइज किया था कि ये कितने ग्रुप्स हैं। कुछ वो लोग हैं जो जल्दी चले गए, कुछ उन्हें ज़्यादा मार खाई। उन्होंने इसी तरीके से ग्रुपिंग को बयान किया कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फाइलें देख के चले गए, और कुछ लोग थोड़ी सी मार खा के चले गए, कुछ लोग लंबी मार खा रहे हैं अब तक। अच्छा। तो हमने कहा था कि इन सब का फैसला हम जब कभी बैठेंगे तो कर लेंगे। अच्छा, मुझे एक बात उन्होंने इशारा ये दिया है कि केस है। मुझे पूछने दें ये बात कि कोई और इम्पोर्टेंट बात उन्होंने की, चूंकि मैं एक सवाल भी उसके साथ रखना चाहता हूँ आपके सामने। क्या इमरान खान साहब ने बताया कि वो अपना जेल में वक्त कैसे गुजारते हैं? और पता नहीं, मैं एक उनसे पूछा था कि मैंने सुना है आप किताबें बड़ी पढ़ते हैं। अच्छा, तो उन्होंने कहा था हाँ बात किताबें कभी कभी आ जाती हैं तो मैं किताबें पढ़ लेता हूँ, अदरवाइज तो ये पीसा पेपर भी नहीं आने देते। किताबें पढ़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, और फिट है? बस यार फिट उसी तरह एनर्जेटिक हैं जिस तरह वो वीडियो लिंक में नज़र आए थे। अच्छा, तो दूसरा उसी तरह मुझे ये एक्टिव बताएं, है, आप उसी तरह गुस्सा है, मेरे जहन में मुख्तलिफ सवाल आ उसी रहे तरह हैं। वही ठहर जाओ मेरी बात पूरी होने दो। ये भी कहते हैं। अच्छा, ये बताएं कि खाना क्या खा रहे हैं ये आजकल? तो पता नहीं, वो जेल मैनुअल के मुताबिक उनने बल्कि कहा कि मैं खा रहा हूँ खाना। अच्छा उन्होंने कहा कोई ऐसा वीआईपी ट्रीटमेंट मेरे साथ नहीं है। अच्छा, और फिर मिसाल देते हैं, ज़ाहिर है जो उनके पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, कि इसी जेल में माफ़ कीजिएगा, उनने कहा कि इनको वीआईपी कमरेज दिए गए, वो अभी भी होंगे। वो कहते हैं लेकिन मैं यहाँ पे हूँ और जेल मैनुअल के मुताबिक खाना खा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं गर्मी है तो मुझे एसी चाहिए, लेकिन मैं एक कंपैरिजन ड्रा कर रहा हूँ कि मेरे साथ क्या सलूक किया जा रहा है। और ये बताएं कि एसी के अलावा, एसी तो उनके पास नहीं है। अब रूम कूलर तो देखो, रूम वो तो उनकी कूलर। फ़ोटो आ गई थी ना, वो तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, वो जेल अथॉरिटीज़ ने लेकिन पेश यार कर दी। मैं आपको बताऊं, ये जो पिछले 15-20 दिन या महीने के हाँ दौरान जी। पिंडी और इस्लामाबाद में गर्मी पड़ी है, जी इसमें तो रूम कूलर भी मेरे ख्याल हाँ में जी
آپ اندازہ کر ہاں سکتے کورٹ ہیں. روم میں تو لگے ہوتے ہیں ایسے ہی، لیکن ظاہر ہے وہ کورٹ روم میں تھوڑے سے لگے ہوتے ہیں، وہ آگے جا کے کہیں صحیح ہے. تو الماری والے وہ ایسی. اچھا اگر ایک آخری مجھے کیوریاسٹی میں پوچھنے دیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا عمران خان صاحب واقعی بھوک ہڑتال کی طرف چلے جائیں گے؟ میرا خیال آپ ہے کی کیا اسیسمنٹ ہے؟ جا بھی سکتے ہیں، دیکھیں وہ خان صاحب ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، انپرڈکٹیبل ہے وہ. صحیح ہے. پاکستان کی سیاست میں جو ان کو لائے تھے وہ ان کے لیے انپرڈکٹیبل ہو گئے. صحیح ہے. تو عوام کے لیے خیر، لیکن عوام ان سے پیار کرتی ہے. اس میں آخری بات بالکل جاتے جاتے کر جائیں کہ میں چونکہ وہ دور ہے بہت زیادہ، تو ٹیکسی پہ جاتا ہوں جب جاتا ہوں، تو وہ ان ڈرائیو کروائی، تو اس ڈرائیور، میں چونکہ رپورٹر ہیں تو انٹرویو کرتے ہیں، تو جب اس کو میں نے بتایا تو اس نے جناب باادب ہو کے جھک کے میرا ہاتھ جناب اس نے چوما، اور اس نے کہا کہ میں آپ کو خراج تحسین پیش کر رہا ہوں، کرایہ دیا نا میرے آپ نے؟ مرشد سے مل کے آئے آج. تو یہ ہے نہیں، آپ نے کرایہ کرایہ تو ان دیا؟ کو میں نے زیادہ دیا، 200 روپئے. اچھا زیادہ دیا. تو یہ تھا. تو صحیح. لوگوں کی ہے چاہت. اچھا کتنی دیر لیکن کی وہ جو آپ سٹک ہے، وہ خیر جو سٹک ہے نا، اصل چیز سٹک وہی ہے جو ان کا رویہ ہے اور ادھر کا رویہ ہے، اور اس میں جو پولیٹیکل لوگ ایک اپرچونزم ہے، اس کی وجہ سے یہ معاملات آگے نہیں بڑھے بلکہ ان کا ایک فائدہ اٹھانے کی، ان کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ بتائیں کہ کتنی دیر کی آپ کی ٹوٹل ہیئرنگ دیکھیں چلتی رہتی ہے ڈیورنگ، ایکچولی تو وہ ہیئرنگ کور کرنے کتنی جاتے دیر ہیں کی نا. تھی؟ یہ آج کی جو ہیئرنگ تھی تقریباً 2 گھنٹے رہی ہے. اور کتنی دیر آپ کی ٹاک رہی ہے؟ وہ اس میں بیچ میں 5 منٹ 10 منٹ وہ ان کے موڈ پہ ڈپینڈ ہوتا ہے. اگر ان کو غصہ آ جائے، جذباتی ہو جائے، اچھا وہ اڑ کے خود ہی بولنا شروع کر اچھا دیتے یہ ہیں. بتائیں کہ کس بات پہ وہ انہیں آج کئی غصہ ساتھی آیا جو تھا؟ زیادہ جاتے ہیں، کئی ساتھی ہم تو کبھی کبھی جاتے ہیں جو ریگولر جاتے ہیں ساتھی، وہ یہ کہتے ہیں کہ کئی دفعہ وہ خود ہی 2-3 دفعہ آ کے بات کر لیتے ہیں. جب ان کو بات آ جاتی ہے تو وہ اٹھ کے کر لیتے ہیں. تو یہ ہے. تو صحیح. وہاں پہ اس طریقے سے ہے کہ، لیکن جیل اتھارٹیز کوشش کرتی ہیں کہ بس جلدی سے جلدی اور کم سے کم میڈیا انٹریکشن رکھا جائے. اور اس میں بھی پھر آپ کو پتہ ہے آگے ہمارے اسٹیپ بائی اسٹیپ سینسرشپ تو چلتی رہتی ہے. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پوری بات جو کی جاتی ہے وہ پوری بات آگے نہیں آتی، بلکہ لیکن اتنی ہی یہاں پہ بات تو آتی، اتنی ہمارے ہی یہاں پہ بات تو آتی ہے، سینسرشپ نہیں ہے، آپ نے جو بات اتنی بتانی ہی ہے بات بتائیں. آتی ہے جتنی سمجھی جاتی ہے کہ یہ کرنی چاہیے. تو صحیح یہ ہے. ہے. اور آج کل گروپنگ کے فوکس ہے میڈیا کا، ہم دیکھتے ہیں. لیکن نہیں یہاں پہ تو ہمارا کوئی دیکھے نا، ہاں میری تو ابھی کوئی. تک تو میں نے کسی چینل پہ نہیں دیکھی بھوک ہڑتال کے حوالے سے خبر. ٹھیک ہے. ناظرین یہ جو اہم آج کا تھا کہ انہوں نے کہا جی کہ میں ہنگر اسٹرائک پہ چلا جاؤں گا اگر میرے ساتھ انصاف نہیں کیا جائے گا. صحیح. تو یہ آخری بات آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک ایکسرسائز آپ نے پوچھا کتنی دیر کر رہے ہیں آج کل؟ نہیں اتنا کچھ نہیں، خیر پوچھنے دیتے، وہ پوچھتے ہیں پھر جتنا کوئی سوالات ہوتے ہیں مناسب انداز میں. میڈیا بھی جرنلسٹ چلتا ہے. کتنے تھے؟ جرنلسٹ 1 درجن کے قریب تھے، میں نے پہلے عرض کیا. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ خود ہی لمیٹڈ ٹائم دینا ہوتا ہے کیونکہ اگلی پیشی پہ بھی جانا ہوتا ہے. صحیح ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں جی آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کی شیئرنگ کریں اور اس کے بارے میں کمنٹس دیجیے. اور یہ جو ایکسکلوسیو چیزیں گیلانی صاحب لے کر آ رہے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ یہ شیئرنگ کریں، چونکہ یہ پولیٹیکلی جتنی بھی ان پٹ ہے یہ سب سے زیادہ انہیں کی ہے. بہت شکریہ. اور یہ بھی کہ آپ جو عمران خان صاحب سوچ رہے ہیں کہ وہ بھوک ہڑتال پہ جائیں گے، آپ بھی اپنی رائے دیں کہ انہیں بھوک ہڑتال پہ جانا چاہیے کہ نہیں، صحیح ہے. اور وہ کتنی دیر یہ برداشت کر لیں گے، علامتی ہوگی کہ نہیں ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ اس پروگرام کو آپ پاور FM 99 ریڈیو اسٹیشن پہ سوموار بدھ اور ہفتے کو 4 سے 5 بجے سن بھی سکتے ہیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.